بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی الفتنة اشد من القتل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، فتنہ دجالیت کے متعلق یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس کے یعنی دجال کے خاتمے کا بیان قریب تر ہے۔ کیسے ختم ہوگا، کون قتل کریں گے، اس کے لیے کچھ ضروری باتیں احادیث مبارکہ میں بتائی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نظر کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد، گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں میں نے ان کے متعلق بتائی تھی، میں دوبارہ اس لیے اس کو آپ کے سامنے مختصر بولتا ہوں اور آگے کی بات بولتا ہوں کیونکہ اس مسئلے میں امت بہت الجھ چکی ہے۔ کئی اللہ کے بندے معصوم امتیوں میں سے اس بات کی طرف جا کر کے اپنے ایمان کو بھی گنوا بیٹھے ہیں، اور وہ بات یہی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آ کر دنیا سے چلے گئے، اور ایک طبقہ ان کو یہ بات کو تسلیم کر کے اس سلسلے کو لیے ہوئے آج تک موجود ہے۔ میں اس بات کی طرف وضاحت نہ کرتے ہوئے احادیث مبارکہ کے اندر جن نشانیوں کو بتایا گیا ہے سچی اور پکی کتابوں کے ذریعے سے، میں وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کو آپ بغور اچھی طرح سنیے، خود فیصلہ کر لیجئے کہ امام مہدی آ کر چلے گئے یا آنے والے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دنیا تمام نہ ہوگی اس وقت جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص نہ آ جائے، اور وہ آنے کے بعد وہ عرب کے اندر حکومت کرے گا، وہ عرب کا سربراہ ہوگا، زمین کے اوپر امن و امان پھیلائے گا، کفر کو ختم کرے گا، خلیفہ بن جائے گا۔ وہ آدمی، وہ شخص میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میری ماں کا نام ہوگا، اس کا نام میرے باپ کے نام کا ہی اس کے باپ کا نام ہوگا۔ اس کی نشانیاں حدیث مبارکہ کے اندر اور صاف آئی ہیں، دل کے کانوں سے سنیے۔ اس کا قد، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا قد کیسا ہوگا؟ نہ دبلا نہ پتلا، ابھرا ہوا بھرا ہوا قد ہوگا، پیشانی مبارک چوڑی ہوگی، بال کالے اور خوبصورت ہوں گے، ناک مبارک سیدھی ہوگی، رنگ اس کا سرخ بمائل سفید ہوگا،
بات جب کرنے لگیں گے تو بات کرنے کے اندر ان کے زبان میں کچھ لکنت ہوگی. بات کرتے ہوئے جب لفظ زبان سے نہیں نکلے گا، تنگی ہوگی زبان کے اندر، تو ہاتھ سے اپنے سیدھے زانوں پر ہاتھ کو ماریں گے. کتنی پیاری پیاری کھول کر یہ باتیں بیان کر دی گئی ہیں. سنیے، جس وقت آمد ہوگی، میں نے بتایا تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں آئیں گے، وہاں پیدا ہوں گے. 40 برس تک ان کی عمر ہو جائے گی. ان کو خود کو پتہ نہیں ہوگا میں ہی وہ مہدی موعود ہوں جس کی پیشن گوئی سرکار نے کی ہے. ایک ہی رات میں پروردگار ان کی تربیت فرمائیں گے. جب ان کی آمد ہوگی، پہچان ہوگی، صبح میں سورج طلوع ہونے کے بعد جب وہ چل پڑیں گے، جس وقت وہ ظاہر ہوں گے تو چھپتے چھپا ہے مکہ المکرمہ وہ چلے جائیں گے. علم اللہ ان کو لدنی دے گا. ایک علم ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے سبجیکٹ پورا کر کے، نصاب کو پورا کر کے، فرسٹ ٹو 10th تک، فرسٹ ٹو 12 تک جتنا نصاب ہے، اس کے بغیر پروردگار کے عرش معلی سے علم ان کے دل کے اوپر بھیج دیا جائے گا. لدنی ان کا علم ہوگا. جس وقت ان کا ظہور ہوگا یعنی آمد ہوگی، وہ ظاہر ہو جائیں گے. یاد رکھیے میری بات، اس وقت جو رمضان شریف آئے گا، چاند کو بھی گہن لگے گا، سورج کو بھی گہن لگے گا. رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند کو گہن لگے گا اور رمضان کی 15 تاریخ کو سورج کو گہن لگے گا. ان باتوں کو نوٹ کر دیجئے. حدیث میں صاف صاف بات ہے کہ جب دجال نمودار ہوگا، 7 برس ہو چکیں گے، ساری دنیا فتنے سے بھرپور ہوگی، اس کے بعد یہ آئیں گے. یہ لفظ صاف موجود ہے. جب وہ آئیں گے، مکہ المکرمہ میں آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ کعبۃ اللہ کے اندر طواف کرتے ہوں گے. کعبۃ اللہ کے حجر اسود کا وہ رکن اور وہاں سے آگے چلنے میں مقام ابراہیم، ان کے بیچ وہ آئیں گے. اور اسی بیچ میں کل بتایا تھا میں نے آپ کو، آسمان سے آواز آئے گی اور وہ آواز یہ ہوگی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا واطیعوا. اے انسانوں کی جماعت، یہ ہے مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے پیشوا، مربی اور امام. ان کی باتیں سنو اور اطاعت کرو. یہ ساری احادیث کے اندر نشانیاں موجود ہیں. اور ایک خوبصورت نشانی بتاتا ہوں آپ کو، یاد رکھیے. جب وہ آئیں گے تو 313 اللہ کے اولیاء، اللہ کے درویش مرد قلندر، مشائخین، علماء ربانیین، ابدال، کتب، 313 ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تاریخ اٹھا کے میں دیکھتا ہوں طالوت کا اور جالوت کا زمانہ. بنو اسرائیل کی جو جنگ ہو گئی، وہاں بھی طالوت کے ہاتھ پر 313 تھے. میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی. اللہ اکبر کبیرہ.
اس میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر کلمہ اللہ کی بلندی کے لیے میرے آقا کے سپہ سالار بھی 313 تھے، اور یہ ہے ان کے اہل بیت میں سے امام مہدی، یہ بھی 313 ہوں گے۔ اس کی تفصیل بڑی خوبصورت ہے، انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک نشانی میں اور آپ کو بولتا ہوں، یہ بات تفصیل طلب ہے جو میں نے بتا دی آپ کو، اور یہ بات اس نشانی کے پہلے ہے اس لیے میں نے بتا دی۔ اگر تفصیل کرنے لگ جاؤں تو میرا وقت بس سمیٹنے کی طرف آ جائے گا، اس لیے ایک نشانی اور دھیان سے سنیے۔ جب کعبۃ اللہ میں بیٹھ جائیں گے، مستانے دیوانے پروانے جمع ہو جائیں گے، اس وقت کعبۃ اللہ کے 7 دروازے کے آگے، کعبۃ اللہ کے دروازے کے آگے جو خزانہ مدفون ہے، دفن کیا ہوا ہے، جس خزانے کو تاج الکعبہ کے نام سے جانتے ہیں، اس خزانے کو نکالیں گے، اس خزانے کو نکالیں گے اور خزانہ نکال کر کے لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ جب یہ بات سارے عرب کے اندر پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک مرد قلندر جس کا نام منصور ہوگا، وہ اپنی فوج لے کر آپ کی مدد کو آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کا یہ مرد قلندر مہدی، اس کی مدد کو منصور نامی فوج لے کر مدد کو آئے گا، جیسے میری مدد قریشیوں نے کی تھی۔ میں نے نشانی بتا دی اس خزانے کی۔ اب یہ بات تفصیل طلب ہے، خوبصورت ہے، یہاں بہت پیغامات ہیں۔ میں چاہتا ہوں رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آپ اس چیز کو سمجھ جائیں اور ان نشانیوں کو نوٹ کریں جو میں نے بتا دی، پھر آپ فیصلہ خود کریں گے آنے والے ہیں یا آ کر چلے گئے، یا آپ کے اوپر ہے۔ بس ہم تو دعا مانگیں گے، مالک کائنات کم سے کم ہم نہیں تو ہماری نسل اور آل میں سے اس امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملٹری اور فوجی اور سپاہیوں میں سے جو کلمہ اللہ کی بلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس میں شریک ہونا ہماری اولادوں کو اللہ نصیب فرما، اس لیے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، دل آپ کا تڑپ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس کے اندر میں بیان کروں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ پروردگار سے دعا ہے اللہ امت کے مسلمین کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جو کچھ کہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور فرما کر عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔